اس کے رسول نے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے لیے اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء حسنہ اور جو صفات علیہ اپنے لیے اللہ رب العالمین مختص کیا ہے، ہم اسے اسی طرح سے مانیں، اس میں کسی بھی قسم کی تحریف، کسی بھی قسم کی تبدیلی، کسی بھی قسم کی تعطیل بالکل نہ کریں۔ یہی تقاضا ہے، یہی توحید الاسماء والصفات کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو بنے ہوئے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین دونوں ہاتھ بالکل پھیلائے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو جسے چاہتا جتنا دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اگر اللہ رب العالمین پر جو شخص بھی توکل کرتا، بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سنیں، اگر اللہ رب العالمین وعید سناتا ہے تو اللہ رب العالمین دینے والا بھی ہے۔ آپ دیکھیں، اپنے آپ آس پاس میں معاشرے میں دیکھیں، محاسبہ کریں، آپ مشاہدہ کریں کس قسم کے لوگ ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے تو کسی کو اللہ رب العالمین بالکل دولت سے نہیں نوازا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، جسے چاہتا، جتنا چاہتا دیتا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاتھ کیا ہے؟ کھلے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں۔ تو امت وسطیت والے، امت وسط والے، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا عقیدہ اس باب میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، جیسا ہے، کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہاتھ ہے تو ہے، بس یہی توحید الاسماء والصفات کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اس میں ہمیں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری طرح ہاتھ ہے یا کسی کی طرح ہاتھ ہے، ان کی طرح ہاتھ ہے، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، فلانا ہے، اس طرح کا خیال کرنا، اس طرح کی تعطیل کرنا، اس طرح کی تکییف کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، یعنی ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے بھی چاہے گا وہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ تو اگر ہم توحید الاسماء والصفات کو مانتے ہیں، اگر ہم توحید الاسماء والصفات کو ٹھیک اسی طرح مانتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تمثیل کے اللہ رب العالمین کے لیے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے جیسے کہا صرف اسی طرح سے مانیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نفی بھی کی ہے اور اثبات بھی کیا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، آپ سنیں، سمجھیں اور اس چیز کو اپنے اندر آپ اچھے سے داخل کریں، راسخ کر لیں کہ آج تک ہم کیا جانتے تھے اور آج ہم نے کیا جانا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہو علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین انسان کے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین وہ تمام چیزیں جانتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے جو خیالات ہیں ان خیالات سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سنتا تو ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا تو ہے، لیکن وہ
دیکھتا اس کی طرح دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اس کی طرح سنتا ہے، اس میں کسی بھی آدمی کی مشابہت، کسی بھی آدمی کا تشابہ ہونا بالکل ناجائز ہے اور شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے یعنی کان ہے، دیکھنے والا یعنی آنکھیں ہیں، لیکن کس طرح ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، اور یہی توحید الاسماء والصفات ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ سورۃ الطٰہٰ میں الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر، عرش کے سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، وہ کتنا دنیا اور آسمان اور زمین کتنا ہوگا تو اتنا بڑا عرش ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین اس عرش پر مستوی ہے یعنی براجمان ہے۔ تو اب وہ براجمان ہے یا مستوی ہے، کس طرح سے ہے یہ ہم نہیں بیان کر سکتے اور اس بارے میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں بول سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى بین هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں کچھ آپ بیان کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیا ہے، مستوی ہے، عرش پر براجمان ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تاریخی جملہ کہا جو اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے اور وہی بنا ہے، قیامت تک بنا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ کیا کہا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول، اللہ رب العالمین کا مستوی ہونا، اللہ رب العالمین کا عرش پر براجمان ہونا یہ تو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن کس طرح سے ہے یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر بات بالکل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ چند مثالیں تھی جو میں نے آپ کو دی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں جو اسماء اور جو صفات اپنے لیے بیان کیا ہے، میرے بھائیوں کچھ ایسی صفات ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا نام ستار ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا نام ستار نہیں ہے، کیا ہے؟ ستیر ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام ستیر ہے، ستار نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے نام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جو غلط ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ علماء کرام کو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے سلسلے میں درس دیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اگر آپ مسجدوں میں آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں اگر آپ